الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين. تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے. جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر. بزرگان دین، برادران اسلام، زکوٰۃ ایک اہم دینی اسلامی فریضہ ہے، اور یہ فریضہ ہونے کے ساتھ ساتھ معاشی و اقتصادی مشکلات کا ایک بہترین حل ہے. زکوٰۃ کا لغوی معنی پاک کرنا، درست کرنا اور بڑھانا ہے، جبکہ شریعت اسلامیہ میں زکوٰۃ کا معنی مال کا ایک مخصوص حصہ جو شریعت مطہرہ نے مقرر کیا ہے، اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے لیے کسی مسلمان شرعی مسکین و فقیر کو مالک بنانا ہے. زکوٰۃ فرض ہے. اس کی فرضیت قرآن و سنت و اجماع سے ثابت ہے. جو اس کی فرضیت کا انکار کرے وہ دائرے اسلام سے خارج ہے. فرضیت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ قرآن و حدیث و اجماع سے ثابت ہے. جو زکوٰۃ کو فرض جانے اور ماننے کے باوجود ادا نہ کرے تو وہ مستحق عذاب ہے، اور جو اس کی ادائیگی میں کوتاہی کرے گا وہ گناہگار ہوگا. اس پر توبہ لازم ہے. زکوٰۃ نہ دینے والے سے حاکم اسلام زبردستی اس سے وصول کر سکتا ہے. زکوٰۃ اسلام کا چوتھا رکن ہے، جو ہجرت کے 2 سال بعد فرض کیا گیا. ہجرت کے 2 سال بعد فرض کیا گیا. زکوٰۃ ہر اس عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو، یعنی جس کے پاس ضروریات زندگی و حاجت اصلیہ سے زائد کم از کم 7.5 تولے سونا اور ایک تحقیق کے اعتبار سے 6.5 تولے سونا اور 52 تولے چاندی کے برابر نقدی موجود ہو. فی الحال تقریباً 50,000 یا مال تجارت ہو، اور جو اس نصاب پر مکمل ایک خمری سال گزر گیا ہو، تب اس پر
2.5% یعنی کل مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم فرمایا ہے، اور نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا فوری حکم آیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز باجماعت ادا کرو۔ زکوٰۃ امن و امان، مسکینوں محتاجوں کی مدد، تعاون اور غم زدوں کی دلجوئی، شہروں اور وطنوں کی حفاظت اور اللہ اور رسول کی رضا کے حصول کا ایک بہترین اہم ذریعہ ہے۔ بزرگوں اور دوستوں عزیزوں، زکوٰۃ کا اسلام میں بہت بڑا اور اعلیٰ عظیم مرتبہ ہے، مرتبہ ہے۔ اللہ جل مجدہ اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر زکوٰۃ کا ذکر نماز کے ساتھ فرمایا۔ پیارے آقا سید عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اتقوا اللہ ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہر رمضان شہرکم وعدوا زکاة اموالکم وَأَطِیعُوا ذَا أَمْرِکُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبَّکُمْ، اپنے رب اللہ جل مجدہ سے ڈرتے رہو۔ اتقوا اللہ، اللہ رب العزت سے، تمہارے رب سے ڈرتے رہو۔ 5 وقت نماز قائم رکھو، رمضان المبارک کے روزے رکھا کرو، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، اور حاکم اسلام اور عالم دین کی اطاعت کرو، تو اپنے رب تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہ جو حدیث پاک میں 4 باتیں بتائی گئی، پہلی بات اللہ سے ڈرو، دوسری بات 5 وقتہ نماز کی پابندی کرو، تیسری بات رمضان کے روزے رکھو، اور چوتھی بات اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کیا کرو، اور 5 بتائی گئی کہ حاکم اسلام یا کوئی علماء رہنما اور رہبر جو علماء ربانیین ہیں ان کی پیروی کیا کرو۔ جو یہ کام انجام دیں گے تو ایسے لوگ اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ عزیز اور بزرگوں، دیگر فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ دینے والے نیک مسلمان کو آخرت میں اللہ جل مجدہ کا ارشاد ہے کہ کچھ خوف نہ ہوگا، اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوگا، نہ غم ہوگا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعاملوا الصالحات وقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یقیناً وہ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور اچھے کام کیے، وقیم الصلاۃ اور نماز کو قائم رکھے، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ کو ادا کی، ان کا انعام ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ انہیں کچھ خوف ہوگا اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ جبکہ محشر کے عالم میں لوگ خوف زدہ ہوں گے، رنجیدہ ہوں گے، ہیبت ناکیاں ہوں گی، مگر ایسے ماحول میں جو ایمان والا نماز قائم کرتا ہے اور اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ رب العزت ضمانت دے رہے ہیں کہ وہ کسی خوف میں نہیں ہوگا۔ اور ایک مقام پر زکوٰۃ دینے والے مومن مسلمانوں کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔
فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ تو ان قریب میں اپنی رحمت ان کے لیے لکھ دوں گا، فَسَأَكْتُبُهَا، ان کے لیے اپنی رحمت کو میں لکھ دوں گا، جو مجھ سے ڈرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی اللہ کے فرمان، اللہ کے فرمودات کو ماننا اور اس پہ عمل کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا اور اللہ سے ڈرتے رہنا، اس بات کی ضمانت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اپنی رحمت لکھ دے گا۔ فَسَأَكْتُبُهَا، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت لکھ دے گا۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، جو صاحب نصاب ہیں اور زکوٰۃ نکالتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ حضرات، بزرگوں اور دوستوں، صدقہ دینے مال میں اضافہ و برکت پانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، بلکہ یہ کام مال کے ضائع ہونے اور نقصان سے حفاظت و امان کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ خَالِصَةً لِلَّهِ، جو تم خیرات دو تو ایسے ہی لوگ، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو ایسے ہی لوگ ہیں، ان کے لیے اجر دگنا ہے۔ یعنی جب وہ کوئی نیکی کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اجر کو بڑھا کر دیتا ہے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، جب کوئی زکوٰۃ نکالتا ہے تو بظاہر مال کم ہوتا نظر آ رہا ہے، مگر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ نکالنے والوں کے لیے اس بات کی ضمانت ہے کہ ان کا مال بڑھتا ہے، دگنا ہو جاتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب اللہ رب العزت جو رزاق ہے، جو روزی دینے والا ہے، وہ خود مالک اس بات کی ضمانت دے رہا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، لِوَجْهِ اللہ، اللہ کے خاطر زکوٰۃ نکالتے ہیں، یہ نہیں کہ کچھ مال جتنا ان کے پاس ہے اس کی نمائش کی جائے یا وہ مالدار شمار کیے جائیں، یہ کوئی خیال و قیاس ان کے پاس نہ ہو، بلکہ لِوَجْهِ اللہ، اللہ کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان کے لیے دگنا اجر دیا جائے گا۔ اور عزیز اور بزرگوں، ایک اہم دینی فریضہ ہونے کے ساتھ ساتھ دین اسلام کے ماننے والوں کی اجتماعی مشکلات کے حل کے لیے ایک بہترین و مؤثر ذریعہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ ایک کوشش بھی ہے کہ یہ پیاری کوشش محتاجوں کی مدد، تعاون کا ایک بہترین طریقہ و منہج ہے، اور اللہ رب العزت کی رضائے حصول کا ایک آسان سا ذریعہ ہے کہ بندہ مومن زکوٰۃ دے کر اللہ تعالیٰ سے آسانیاں حاصل کرتا ہے اپنی زندگی کے لیے۔ اور ارشاد خدا بندی ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيَأْتُونَ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ خالص اللہ ہی پر اپنا یقین ایمان رکھتے ہوئے ایک طرف ہو کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو اس امر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کھول کر 3 باتیں بتا دی کہ سب سے پہلے عقیدہ راسخ ہونا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس کی وحدانیت کا عقیدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، قل هو اللہ احد، اللہ کی توحید کو ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔
اور ساتھ ساتھ اس راسخ عقیدے کے ساتھ سب سے اہم بات جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے ٹوٹ کے اللہ کے لیے لوجہ اللہ بندہ اپنے اعمال کے لیے تطہیر کر لینا. اور پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ اللہ کی بندگی کرنے کے ساتھ اللہ کی بندگی نماز کے قائم کرنے کے ساتھ. نماز کس کے لیے؟ الصلاۃ حق اللہ. آقا فرماتے ہیں نماز اللہ کا خالص حق ہے، تو نماز اللہ کے لیے قائم کی جاتی ہے، لہذا اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نماز کو قائم کریں. اور اس کے ساتھ بتایا گیا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے. اللہ جب رزق دیا ہے تو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے، اور سیدھا راستہ یہ دین کا ہے. جب زکوٰۃ آپ نکالیں گے، نماز قائم کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، تو یہی دین القیمہ سیدھا راستہ ہے. دین القیمہ یہ سیدھا راستہ ہے. اور ایک مقام پہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لم یفرض الزکاۃ الا لیطیب ما بقی من اموالکم. اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو اس لیے فرض فرمایا کہ وہ تمہارے مال کو پاک کر دے. زکوٰۃ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تمہارے مال میں کمی ہوگی، بلکہ تم مال کے کمانے میں جو کوتاہیاں کرتے ہو، غفلتیں برتتے ہو، تو ان غفلتوں سے نکال کر، ان کوتاہیوں سے نکال کر تم کو اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ تمہارا مال پاک کر دے، شفاف کر دے، مطہر کر دے اور نظیف کر دے. آقا السلام پھر مقام پہ فرماتے ہیں من ادى زکاۃ مالہ فقد ذهب عنہ شرہ، کہ جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی اس سے اس کے مال کا شر دور ہو جاتا ہے. یعنی مال کے ذریعے جو شر بندوں کے اوپر آتا ہے، جب مال آتا ہے تو مال کے لیے حسد کرنے والے بھی ہوتے ہیں، مال کی وجہ سے لوگ دشمن بھی ہوتے ہیں، مال کی وجہ سے لوگ عداوتیں بھی پیدا کرتے ہیں. تو ان عداوتوں کو، ان دشمنیوں کو، ان حسد کو اللہ تعالیٰ رفع کرنا چاہتا ہے بندے سے، تاکہ وہ جب زکوٰۃ نکالتا ہے تو زکوٰۃ کا نکالنا کیا ہے؟ مال کے شر سے اپنی حفاظت آپ کر لینا ہے. پھر آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداؤد مرضاکم بالصدقات. وداؤد مرضاکم بالصدقات، زکوٰۃ ادا کر کے اپنے اموال کی حفاظت کرو. زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کی حفاظت ہوتی. جتنی زکوٰۃ کی ادائیگی تم پہ واجب ہے، جب تم دے دیتے تو تمہارا باقی کل مال محفوظ ہوتا. اکثر آپ سنتے ہیں کہ بعض لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے گھر سے سونا گم ہو گیا، ہمارے گھر سے زیور چلے گیا، فلاں چیز گم گئی. تو ان سے سب سے پہلا سوال علماء راسخین کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی زکوٰۃ نکالے تھے نہیں نکالے تھے، کیونکہ زکوٰۃ نکالنے والوں کو نقصان نہیں پہنچتا، ان کے اموال ضائع نہیں ہوتے. جیسا کہ آقا فرماتے ہیں کہ تم اپنی زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مال کی حفاظت کرو. حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکال کے اپنے مال کی حفاظت کرو. اور آگے فرماتے ہیں وداؤ مرضاکم بالصدقات، اپنے صدقات کے ذریعے اپنے بیماروں کا علاج کرو. وداؤ اور دوا کرو، علاج کرو. کس کے ذریعے؟ بالصدقاتی، اپنے مرضات کو، اپنے بیماروں کا صدقہ نکالو اور ان کے لیے دوا کرو. تو صدقہ دوا کا کام کرتا. لا علاج اگر کسی کو بیماری ہو جائے اور وہ صدقہ نکالتے ہیں اور صدقہ دے دیتے ہیں بیماروں کا علاج کے ذریعے، تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے صدقات و خیرات کو ان کے لیے صحت کلیہ کا ذریعہ بنا دیتا ہے. اور بزرگوں اور دوستوں، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرنے کی وجہ جو نہیں کرتے ان ایسوں کے لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم
وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ جس دن وہ جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان سے ان کی پیشانیوں اور ان کی کروٹیں اور پیٹھوں پر داغے جائے گا، اور کہیں گے یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، اب اس جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ بزرگوں، عزیزوں، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کا مال آخرت میں بھیانک سانپ کی شکل میں اختیار کر کے اسے ڈستا رہے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مثل له یوم القیامت شجاعا اقرع له زبیتان یطوقوه یوم القیامت ثم یأخذ بالحزمته ثم یقول انا مالک انا کنزک، جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس کا مال قیامت کے روز گنجے سانپ کی شکل میں اس پر مسلط کر دیا جائے گا، اور اس کے سر پر 2 نشان ہوں گے۔ وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر وہ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ کر کہے گا، تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، پیارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ حدیث بیان کرنے کے بعد یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ جو اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی، وہ ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ عن قریب جس میں بخل کیا وہ بروز قیامت ان کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا۔ تو عزیز اور بزرگوں، زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس کس قدر عبرتناک عذاب رکھا گیا ہے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ آئی ہے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے، اگر یہ تنبیہ سن کر بھی خشیت میں آ جاتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان پہ رحم فرما دے گا، اور وہ اللہ کے ڈر سے زکوٰۃ کے لیے سرعت کرتے ہیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے فوری کوشش شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کی ایک کردار کی وجہ سے ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا، اور نادم ہونے والے توبہ کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو عزیز اور بزرگوں، مال کے مستحقین کون ہیں؟ یہ زکوٰۃ کا مال دینا کس کو؟ تو بتایا گیا سب سے پہلے امت مسلمہ کے فقراء، پھر اس کے بعد مسکین، ایسے لوگ جو مال تو رکھتے ہیں مگر اتنا مال نہیں ہے کہ وہ زندگی خوشحالی سے بسر کر سکیں، جو صاحب نصاب نہیں بنے ہیں مگر ضرورت مند ہے ان کو، اور پھر ان لوگوں کو زکوٰۃ دینا ہے جو ایمان کے قریب اسلام کی طرف مائل ہو گئے ہیں، اسلام کی طرف مائل ہو گئے ہیں کہ اسلام کی طرف ان کی جستجو بڑھ رہی ہے، ایسے لوگوں کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو جیلوں میں قید ہیں اور ان کی آزادی کے لیے حاجتیں ہیں، تو ویسوں کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو سفر کر رہے ہیں، مالدار ہیں اپنے مقام پر مگر سفر میں آئے نقصان ہو گیا، پریشان ہیں، تو ان اپنی ضرورت کی حد تک وہ بھی زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں۔
اور پھر ایسے لوگ جو زکوٰۃ اصول کر کے جمع کر کے مستحقین تک پہنچاتے ہیں، جن کو عاملین کہا جاتا ہے، تو عاملین بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ اور ایسے لوگ جو اللہ کی راہ میں نکل گئے ہیں، اللہ کے لیے لوجہ اللہ کوئی کام کر رہے ہیں، دین کی اشاعت دین کا، تبلیغ دین کا، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی مال کو زکوٰۃ کے مال سے ان کے لیے حصہ نکالا جا سکتا ہے۔ اور ایسے لوگ جو طالب علم ہیں، دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، تو طالب علم کے لیے تو یہ بھی بتایا گیا، علماء ربانی بتاتے ہیں کہ وہ مانگ کر بھی لے سکتا ہے۔ لفظ زکوٰۃ کی ادائیگی کیا ہے؟ مستحق کو مالک بنانا، مستحق کو بولیے مالک بنانا۔ آج کل لوگ زکوٰۃ وصول کر کے مسجدیں بنا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نیک کام کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی عبرت والی بات ہے۔ اللہ کے پاس اس کی سخت گرفت ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا مال مسجد کو لگانا نہیں ہے، اور زکوٰۃ کے مال سے بہت سارے لوگ کفن دفن کا انتظام کر رہے ہیں۔ کفن دفن کے انتظام کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال استعمال نہیں کر سکتے۔ کفن دفن کے لیے بھی دیکھیں، کفن دفن بولتے ذہن میں کیا آتا ہے؟ بھائی بہت ضرورت کی چیز ہے، بعض مجبور لوگ رہتے ہیں، اس کو آپ آپسی طور پر اپنے مال سے جمع کر کے آپ پورا کر سکتے ہیں، مگر زکوٰۃ کا مال ان کے لیے بھی خرچ نہیں کر سکتے۔ تو زکوٰۃ کے مال کے مستحقین کو دیکھ کر زکوٰۃ دینا چاہیے، اور اگر بغیر دیکھے کرے اگر آپ زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ حقداروں تک حق پہنچانا زکوٰۃ دینے والے کے ذمے ہے۔ حقداروں تک اگر حق نہیں پہنچ رہا تو زکوٰۃ کی ادائیگی کامل نہیں ہوتی۔ اب آج کل بہت سارے آرگنائزیشن بن گئے ہیں حیدرآباد دکن میں، کئی قسم کے، اور ہر کوئی زکوٰۃ کا مال مانگ رہا ہے۔ جا کے آپ دیکھیں تنخواہوں میں دیے جا رہے ہیں، تو زکوٰۃ کا مال تنخواہوں میں نہیں دیا جا سکتا۔ مدارس کو دے رہی، تو مدارس والوں کو یہ بول کے دینا کہ زکوٰۃ کا مال ہے، اور ان کا کام ہے کہ زکوٰۃ کا مال الگ رکھ کے مستحق طلباء پر صرف کرے، ان کو مالک بنائے۔ یہ مسکین غریب لوگوں کا ملک ہے، ان کو مالک بنانا ضروری ہے۔ تو اب کوئی مدارس والے لے لے کے بہت سارے عجیب عجیب کام کر رہے ہیں، تو لہذا تحقیق کے ساتھ زکوٰۃ دی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین، جو کچھ سنا اور بیان کیا گیا ہے مولا، بولنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے باری اللہ، ہمیں رمضان کی رحمتوں کے حصول والے بندوں میں ہمیں شامل فرما، ہم پہ رمضان کی رحمت برکت نازل فرما، اس کا حقدار بنا۔ اے باری اللہ، ہم غفلت میں پڑے مولا، ہماری مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما مولا، ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ ہمیں عطا فرما مولا، ہمیں بھی اس کا حقدار بنا مولا، ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، تجھ کو جو راضی کرے وہ راہ اختیار کرنے کی ہمیں توفیق جرأت عطا فرما مولا، ہمیں عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔